اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم طبعی موت سے نہیں مر سکتا، اس لیے کہ معصوم کائنات کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی کا نام ہے، جو فرش سے لے کے عرش تک، سرا سے لے کے ثریا تک، واجب سے لے کے امکان تک اس کائنات کے نظام کو درہم برہم نہیں ہونے دیتا۔ سورج وقت پہ نکلتا ہے، یہ حجت کا کنٹرول ہے۔ چاند وقت پہ ابھرتا ہے، یہ حجت کا کنٹرول ہے۔ ستارے آپس میں نہیں ٹکراتے، یہ حجت کا کنٹرول ہے۔ زمین اپنے مدار پہ چلتی ہے، یہ حجت کا کنٹرول ہے۔ زندگیاں بانٹی جاتی ہیں، یہ حجت کا انتظام ہے۔ موت کا وقت مقرر کیا جاتا ہے، یہ حجت کا انتظام ہے۔ تو جو حجت کائنات کا نظام نہیں بگڑنے دیتی، وہ اپنے جسم کا نظام کیسے بگڑنے دے گی؟ اگرچہ یہ وقت ایسی کسی بحث کے چھیڑنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی توجہ چاہتا ہوں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ حالانکہ مذہب اہل بیت میں اب یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم 4 عناصر سے بنے، یعنی زندگی جو ہے وہ 4 عناصر سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اس میں وہ گنتے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ تو بندے بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ حقہ بھی انہی 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ جنہوں نے حقہ دیکھا نہیں سنیا تو اسی، حقہ بھی انہی 4 چیزوں سے بنتا ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ شیطان نے آدم میں ایک ہی چیز پر اعتراض کیا ہے، مٹی۔ یہ 3 کا ساتھی ہے، مٹی کا دشمن ہے۔ شیطان کی نشانی سمجھ میں آئی؟ اس کا اعتراض آگ پر نہیں ہے، پانی پر نہیں ہے، ہوا پر نہیں ہے۔ اس لیے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا۔ اللہ نے اس کی عبادتوں کو ضائع کر کے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے اصول بنا دیا۔ جب میں تراب کے منکر کو معاف نہیں کرتا تو ابو تراب کے منکر کو کیسے معاف کر دوں؟ اعلان ولایت علی کے بعد پیغمبر پر 12 قاتلانہ حملے ہوئے۔ بارہ قاتلانہ حملے اعلان غدیر کے بعد، کہ ہم تو مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ بادشاہ بنے، اور تو تاج علی کے سر پہ رکھ گیا۔ چنانچہ پہلا حملہ ہے، قاتلانہ حملہ ہے پیغمبر پر، جس کا نام ہے تاریخ میں واقع عقبہ۔ یہ باتیں جو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ صرف شیعہ کتابوں میں ہوں تو زیادتی ہے، پھر مجھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ برادران اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ 12 مشتنڈوں نے توجہ ہے ارادہ کیا کہ پیغمبر کو پہاڑی پر اونٹ سے اترتے ہوئے قتل کر دیا۔ انہوں نے ایک پتھر کو لڑھکایا، دھکا دیا ایک پتھر کو، تاکہ سرکار کی اونٹنی بدک جائے، یعنی حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور اونٹنی سمیت پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، وہ اوپر کھڑے تھے اس طرح سے۔
انہوں نے اوپر سے پتھر کو، آج تک ڈاکو ایسے کھڑے ہوتے اور پتھر کو لڑکایا، اچانک بجلی چمکی، ادھر سے ہوا چلی، نقاب اتر گئے، ادھر سے بجلی چمک گئی۔ پیغمبر نے ایک صحابی کو ان کے چہرے دکھائے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے، نبی وہ نہیں ہوتا جسے صرف روشنی میں نظر آئے۔ نبی کو اندھیرے میں بھی پتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن ایک صحابی کو وہ چہرے دکھائے۔ میں ایک پکی نشانی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور میری منت ہے کہ ان آدھی جاگتی اور آدھی سوئی آنکھوں سے یہ بندے کا نام اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے، اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر کوئی نام یاد رکھ سکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے۔ یہ میرے سامنے علم عباس ہے، میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں، جتنے بندے سن رہے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اپنے کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مولوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے، کیا جی؟ رازدار رسول کون ہے؟ تو وہ ہیں حذیفہ یمانی، حذیفہ یمانی۔ پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو وہ 12 شکلیں دکھا دی۔ دیکھ حذیفہ، یہ منافق ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حذیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا اور ان کے نام کسی کو نہ بتانا۔ وہ بدماش اتنے پاورفل تو تھے کہ نبی کو نام چھپانے پڑے۔ اتنے پاورفل تھے وہ منافق کہ احمد مختار کو، سید ابرار کو ان کے نام چھپانے پڑے۔ برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حذیفہ رازدار رسول ہے۔ صبح پیغمبر نے تقریر کی، بڑے عزت مآب حضرات تشریف فرمائے، بالخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مختار فوج کے، تحریک کے۔ میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا نامدار نے اس تقریر میں فرمایا، رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور 12 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں۔ امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا۔ وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں، اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ اللہ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ 12 لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ مثال اس معاشرے میں بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں اعلان کروں حضرات، ابھی جب میں باشنا آ رہا تھا
تو 2-3 آدمیوں نے رستے میں میری گاڑی روک کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ بندے اس مجلس میں موجود ہیں. ذاتی رشتہ داری تو ہے نہیں، تعلق ہے حسین ابن علی کی وجہ سے، تعلق ہے مولا علی کی ولایت کی وجہ سے. اس محبت میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس مجمع سے کھڑے ہو جائیں گے. علامہ صاحب تو 100 بندے کتنے بیٹھے ہیں. آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا، کوئی کھڑا نہ ہوا. ان کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سازش میں شریک تھے. اب سنیے حذیفہ کا کیا ہوا. اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے. کس کس کو دیکھا تھا؟ اب میں کیا کروں؟ تھوڑے ہونا بھی جرم ہے، اس لیے بندہ حقیقت پڑھ نہیں سکتا. ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا. کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے، اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے. تو میری طرف پھینکنا، میں تیری طرف، تو میری طرف. اس نے حذیفہ کو پکڑ لیا. حذیفہ کون کون تھا؟ کس کے نام تجھے رسول نے بتائے تھے؟ تو نے کس کس کی شکل دیکھی تھی؟ حذیفہ نے کہا راز ہے، مجھے نبی نے منع کیا تھا، میں نے نام نہیں بتانے. بندے کو غصہ چڑھ گیا. غصہ بڑی بھیڑی چیز ہے، غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں. اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، واللہ انا من المنافقین، اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا.